سید علی نور بابا شاہ صاحب دامن برکات کسریا آپ آنے میں اپنے خطاب کو سر دیگر مستفیض فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الأحمر وعلى آله وصحبه وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد فأما السائل فلا تنهر سبحان الله ومولانا رسوله النبي الكريم الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا اللہ تعالیٰ حمد و ثنا اس رب العزت کی ذات پر جس نے آسمانوں کو خلق کیا زمینوں کو وہ نور بخشا جس پر آج انسان چل کر دنیا کو بتا رہے ہیں ہم زندہ ہیں، ہمارا ہاتھ بھی ہلتا ہے، ہمارا قدم بھی چلتا ہے، ہم آنکھ بھی چپک جاتے ہیں۔ جناب من اب بندہ پریشان ہے، یا اللہ تو نے کیا مہربانیاں کی؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں زندگی عطا کی، میں نے تمہیں ہاتھ عطا کیے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اسوا عطا کیا۔ تو بندہ پوچھتا تو ہے نا، یا اللہ یہ بندے تیرے نافرمان ہو گئے، یہ تیرے رستے سے ہٹ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو نے ان کو اپنی مرضیاں عطا کی، جب چاہے سو جائے، جب چاہے اٹھ بیٹھے، جب چاہے بھوک لگتی ہے، جب چاہے کھانا کھاتے ہیں، جب چاہے پانی پیتے ہیں۔ ربا تو نے تو ان کو مرضیاں دے دی، یہ تجھ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے جب یاد رکھ، جب پیاس لگے گی بجھے گی تب ہی، جب رب کا نام لیا جائے گا بھوک لگے گی، لیکن آدمی کا پیٹ تب بھرے گا جب محمد عربی کی غلامی انسان پر رسید۔ پریشان ہو گئے کہ بھائی باتیں تو معطل زندگی کی کرنی تھی، ختم کے محفل میں آئے ہیں اور میلاد کا مہینہ ہے۔ شاہ صاحب نے موضوع چنتے وقت ذرا احتیاط نہیں کی، آپ نے ختم کے موضوع کو فوقیت نہیں دی بلکہ میلاد کے موضوع کو فوقیت دی ہے۔ تو میں نے مجھے کہنے دے جس کے قدموں کے صدقے سے مردوں کی قبروں میں بہاریں آ جائیں، تو میں اس بہار کی ڈالی کو چھوڑ کر کیوں کسی ویرانے میں جاؤں؟ یاد رکھیں جن کے آ جانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ فلانا بندہ نیک بندہ ہمارا جنازہ پڑھائے گا تو مرنے والے کی قسمت سمجھ جائے گی۔ وہ بندہ نیک ہو، جنازہ پڑھا جائے تو بندے کو شفاعت پر شک نہیں رہتا۔ تو مجھے کہنے دے بندہ جیسا بھی ہو، ذکر میرے محمد کا ہو، اس جہان میں بھی کرم نوازی ہو جاتی ہے، اگلے جہان میں بھی کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسن علیہ دارالفضل کلیر والا شریف، عظمت و شان کم مصطفیٰ۔ سے کم شہر کی مکھی
سے تو سیکھ لو، وہ کبھی اس پھول پر نہیں بیٹھتی جس سے اس کو رس نہ ملے، شہر نہ بنا سکے۔ اے شہر کی مکھی، تیرا کلام میٹھا، تیری گفتگو میٹھی، تیرا جناب من منہ سے نکلی ہوئی وہ تھوک میٹھی۔ تو شہر کی مکھی کہتی ہے کمال میرا نہیں ہے، نہ کمال ان پھولوں کا ہے جن پر میں بیٹھتی ہوں۔ کاجی پھر کمال کس کا ہے؟ کہ میں مدینے والے کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ پر درود پڑھنے لگ جاتی ہوں، میرا کھانا بھی کمال ہو جاتا ہے، میرا بچھونا بھی کمال ہو جاتا ہے۔ کمال یہ نہیں علم تمہیں زیادہ مل جائے، کمال یہ نہیں کہ تمہارا قد بڑا ہو جائے۔ بھائی ہم بڑے قدوں والوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ کل رات کو میں اور میرے والد بزرگوار ایک ایسی محفل میں گئے جو ساری محفل جھونپڑیوں والوں نے سجائی ہوئی تھی۔ تو مجھے کسی نے پوچھا کہ کام بڑا کرتے ہیں؟ سخت مزاج قوم ہے، کیونکہ ان کو نہ گرمی سے فرق ہے نہ سردیوں سے فرق ہے۔ میں نے کہا مزاج کی سختیاں اور ہے، دل کی گرمیاں اور ہے۔ ہم مزاج کی سختیوں کو نہیں دیکھتے، ہم اونچے قد والوں کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں تو آمینہ کے لال کے ذکر کو دیکھتے ہیں، جن کی فطرت میں محمد کا عشق آ جائے ان کو نہ اس ڈالی پر سکون آتا ہے نہ اس ڈالی پر سکون آتا ہے۔ عاشقوں کو تو بس محمد کے میراث سے سکون آتا ہے۔ جب سے سنا ہے کہ وہ سوئے حشر ملیں گے، تیرے عاشق نے حشر اٹھا رکھا ہے، جن کو پتا چل گیا ہے کہ موت نہیں۔ مجھے کسی نے کہا موت عبرت کی نشانی ہے، قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ میں نے کہا ان کی قبر عبرت ہے جن کا محمد جیسا سائیں نہ ہو، ان کی قبر قابل رشک ہے۔ بندہ پاس سے گزر کے کہتا ہے ادھر پھول بھی نہیں لگے، ادھر بہاریں بھی اتنی نہیں ہے، لیکن جب یہاں سے گزرتا ہوں تو خوشبو آتی ہے، تو بندہ ٹھوک کے کہتا ہے خوشبو تو آنی ہے، اس قبر کا والی کوئی اور نہیں، اس قبر کا والی محمد کا غلام نظر آتا ہے۔ جناب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کروڑوں عزتیں ان کی ذات پر ناموس پر قربان ہو جائے۔ جناب جب یہ لفظ بولنے لگے نا تو اپنی زبان سے پوچھیں کہ جس پر درازی کر رہے ہیں وہ درازی کرنے کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جب آپ زبان درازی کسی شخصیت کے بارے میں کریں تو بھائی اس کے سجن کو پہلے دیکھیں پھر بعد میں اس کو دیکھیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں الٹی یہ دی ہے، زبان جب بھی کھولنا کسی اور کی باتیں نہ کرنا، یا محمد کی باتیں کرنا یا محمد والوں کی باتیں کرتے نظر آنا۔ حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں مجھے شوق تھا کہ میں مدینے والے کے پاس بیٹھا رہوں، تو کہتے ہیں کہ مجھے اس شوق پہ ایک دن رات زیادہ ہو گئی، اے قتادہ تیرے شوق کا اثر سے جاؤں، کسی کے بچے کو گھوڑے دلانے کا شوق، تو کوئی نیزے بانے کا شوق رکھنے والا ہے، کوئی تیر کمانی میں شیر ہے، تو کوئی جرت دکھانے میں شیر ہے، کسی کو مال بانٹنے کا شوق ہے، تو کسی کو مال ہڑپنے کا شوق ہے۔ قتادہ تیری عظمت پر صدقے جاؤں، تجھے محمد کے قدموں میں بیٹھنے کا شوق ہے۔ آپ کہتے ہیں جب زیادہ دیر ہو گئی نا، راہ پر وہ نہیں ہوتا جو ہاتھ پکڑ کے چلے اور جب نیچے تلکن آ جائے تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کے کہے میں نہ ڈوبوں میرے ساتھ والا ڈوب جائے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ جب کائنات کی ساری یاریاں ختم ہو جاتی ہیں تو قبر میں جب فرشتہ آ کے پوچھتا ہے ماں کنت تقل فی حق حاضر رجل، اس سوڑی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے، تو ادھر عاشق کو پتہ چل جاتا ہے سارے جگ دی شاہی کے پاس ہے، میرا ٹھولے ماہی کے پاس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ باہر اگر کسی کے گھر میں بلب لگا ہو اور رات کے وقت چل رہا ہو تو سمجھیے یہ محمدی گھرانہ ہے،
کیونکہ کسی کے سفر کو آسان کرنے کے لیے بندہ اپنے دل کی فکر نہ کرے تو باہر والا بلب جلا کے رکھے تاکہ کسی کو چوٹ نہ لگے، کسی سے واردات نہ ہو، تو یہ طریقہ کسی اور کا نہیں، یہ طریقہ میرے محمد کا ہے۔ جب سارے جہان والوں کی بتیاں بجھ جایا کرتی تھی نا تو مسجد نبوی کی روشنی دنیا کو بتاتی تھی، اے بولے بٹکے ہو ادھر ادھر نہ جاؤ، آج رات بھی مسجد نبوی روشن ہے، کل حشر والے دن بھی جو اس مسجد نبوی میں آ جائے گا اس کے آنے کے صدقے اس کا اندر بھی روشن ہو جائے گا، اس کا باہر بھی روشن ہو جائے گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب اجازت چاہی مصطفیٰ کریم نے اپنے گھر کی کھجور کی ایک ٹہنی مجھے توڑ کے دی۔ جناب کھجور کی ٹہنی کا یہ کمال ہوتا ہے، آپ کی ٹہنیاں جو ہوتی ذرا سخت ہوتی ہیں، یہ ذرا نرم ہوا کرتی ہے۔ اب جس نے توڑی وہ بھی نرمیوں کے شہنشاہ، جو ٹوٹی وہ بھی نرمیوں کی شہنشاہ۔ جناب اب اس کی نرمی یہ ہے، زور لگائیں تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، نہ زیادہ دیر سیدھی رہ سکتی ہے نہ زیادہ دیر ٹیڑھی رہ سکتی ہے، توڑنے پہ آؤ تو ٹوٹ بھی جاتی ہے، مروڑنے پہ آؤ تو مڑ بھی جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے جب سجڑ درکڑا ہاتھ ڈالے، جب ماہی کی نگاہ ڈاٹی ہو تو نہ دم کیا، نہ درود پڑا، نہ تعویذ ڈالا کہ اے ڈیڈی روشن ہو جا، نہ مصطفیٰ کریم نے رب کا قرآن پڑھا کہ اے ڈیڈی روشن ہو جا، بس توڑنے کی دیر تھی، مصطفیٰ کی انگشت کا وہ لمس مل گیا، رب نے اس ٹہنیوں کو چمکنے کی توفیق عطا کر دی۔ ارے یہاں بات قلم سے لگنے کی نہیں ہے، قدموں میں بیٹھنے کی ہے۔ محمد سے ادنی سی بھی نسبت مل جائے، رب بے جان اور جاندار نہیں دیتا، رب ایسی چمکے عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ حشر روشن ہو جایا کرتے ہیں، حضرت علی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو کھجور کا دن کا تھا نا، وہ جو ٹہنی تھی سب وہ روشن ہو گئی۔ سرکار نے مجھے کہا جب اس کو لے کے چلو گے نا، 7 گز آگے روشنی ہوگی، 7 گز پیچھے روشنی ہوگی، 7 گز اس طرف روشنی ہوگی، 7 گز اس طرف روشنی ہوگی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں قبر میں کتنے گز ہیں تو تم ان کو ذرا کم کر کے بیان کرو گے؟ قبر میں تو گز تھوڑے ہوتے ہیں، یہاں گز زیادہ بیان ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا جس کو ٹہنی کو صرف مصطفیٰ کی 2 انگشت لگ جائے وہ 7 گز تک روشنیاں کر دیتا ہے، جس قبر میں میرا محمد آ جائے یہ جہان بھی روشن ہو جاتا ہے، وہ جہان بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں رحمت روکی نہیں، جس رحمت کی حد ہو اس کو رحمت و رحمت مصطفیٰ نہیں کہا جائے گا۔ تیری میری بلندیوں کی حد، تیری میری وسعت کی حد، ہم اونچی جگہ پر بھی کھڑے ہو جائے، جتنی آنکھ کی طاقت ہے اتنا دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میں اندر جھکا بھی لوں تو محمد ایسے ہے جیسے اوپر سے ہوتے کوثر کو دیکھ رہا ہے۔ جناب ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکھوں سے بندے نہیں مانے جاتے بھئی، آپ کسی کی کمر کے ساتھ کھا زور سے بھی مارے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو پریشانی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے شاید مذاق کیا ہے، شاید اس نے آپ جناب حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے مصطفیٰ کریم نے کہا جب تم اس کو پکڑ کر اپنے گھر میں لے کے جائے گا نا تو تمہیں وہاں ایک کالی چیز ملے گی، اس کو مار مار کے گھر سے نکال دینا، اور وہ کالی چیز شیطان کی ہوگی۔ بات سمجھنے کی یہ ہے سوٹی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ بندے کو مار سکے، لیکن جب محمد کی انگشت کا اس کو لمس مل جائے جب اس کو اتنی طاقتیں عطا کر دیتا ہے کہ شیطان جیسے اس سے مار کھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک اور بات جو یہاں کرنی بڑی ضروری ہے اور ہر جگہ کرنی بڑی ضروری ہے، سنتیں ساری زمانے کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ میں نے رات بھی عرض کی آپ امامہ اتارے
لیکن آپ کے بال سنت مصطفیٰ کی عکاسی نہ کر رہے ہو، آپ سنتوں پر پورا عمل نہیں کیا، آپ ظہر کی نماز پڑھے، موقع پڑھتے رہے، لیکن غیر موقع کے وقت آپ کو جناب زمانے کی باتیں یاد آ جائیں، تو یہ سنتیں وہ نہیں ہے جو زمانے کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، سنتیں وہ ہوتی ہیں جو محمد کو منانے کے لیے دکھائی جاتی ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا ہر ظاہری سنت کو تو اپناتے ہو، مصطفیٰ کے قلب کی سنت بھی اپناؤ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس ٹہنی کو محمد کے 2 انگشتوں کا سہارا مل جائے، رب اس سے روشنیاں عطا کر دیتا ہے، تمہارے گھر میں پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان کیسی شکل کا ہے، شیطان کا دیکھنا تم پر غالب ہو جاتا ہے۔ وہ جس کو 2 انگشتیں مل جائے جناب، اس سے شیطان کی اس زمانے میں پہچان ہو جاتی تھی، اور جس کے دل میں ان کا عشق آ جائے، جن کو کبھی مصطفیٰ زمانے چسا رہے ہیں، کبھی گود میں اٹھا رہے ہیں، جس کو انگشت مل جائے اس زمانے کے شیطان کی پہچان کرتا ہے، جس کو علی کا ذکر مل جائے اس زمانے کے شیطانوں کی پہچان کرتا ہے۔ سنیوں کو علی کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ جو محمد کی اداؤں پر ناز کرے۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ جو محمد کے رسوں پر ناز کرے۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ جو محمد کریم کی ہر بات کو دل میں سمو لے۔ تو پھر وہ سنی نہیں ہوتا۔ محمد کا تو دل دھڑکتے ہوئے بھی کہتا ہے فاطمہ حسین کو رونے نہ دینا، اس کے رونے سے محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سنی نہیں ہو سکتا جو محمد زادوں اور محمد کی اہل بیت اور صحابہ کرام کا بغض رکھے۔ سنی وہ ہوتا ہے جب نعرہ لگائے تو اس کے محمدی نعرے کے اندر اتنا ذوق ہو، جب یا محمد گئے تو اس سے صحابہ کرام کی عشق کی خوشبوئیں بھی آئے اور اہل بیت کی مودت کی خوشبوئیں بھی آئے۔ ایک ہی پیغام یہاں سے دینے لاؤں گا، فَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ میں محبوب جو مانگنے آئے ان کو جھنجھیاں نہ دو۔ اب میں نے جو شعر پڑھا اور اسی شعر کا ایک شعر ہے، بن مانگے اتنا دیا کہ دامن سمجھنے سما نہ سکا۔ جناب آپ مانگنے جائیں تو وہ آپ کو کمیاں نہیں کرتے، جو خود مصطفیٰ نے بن مانگے عطا کیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں محمد عربی نے اللہ کا حکم عطا فرمایا ہے یا اپنا قرآن عطا فرمایا ہے۔ وہ بیداری نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی کوئی نماز قضا ہوتی ہو۔ میں کبھی کبھار محافل کی وجہ سے میری نماز نہ جایا کرتی تھی، لیکن جب سے مجھے یہ پتہ چلا نا کہ جب کرم نوازیوں کا وقت ہوتا ہے بندہ اس وقت غریب ہو تو بات اور ہوتی ہے، اس وقت پاک ہو تو بات اور ہوتی ہے۔ سوال کرنے والا آپ سے پوچھ سکتا ہے تو کیا منبر رسول پر بیٹھ کے جھوٹ بولو گے کہ تم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اور پھر مجھے کربلا جب جانے کا سبب حاصل ہوا تو مجھے یہ پتہ چلا یہاں بات دین کی تبلیغ کی ہو، یہاں بات اللہ کی سزاؤں کی ہو، نہ جان کی فکر کی جاتی ہے نہ وقت کی فکر کی جاتی ہے۔ حسین کی طرح سر کٹا کے دنیا کو بتایا جاتا ہے خدا کا دین کتنا سچا ہے۔ اگر تم اس کی نماز کے لیے، اس کی سجدہ ریزی کے لیے سر کٹا دو تو اللہ تمہارے ذکر کو اتنا عام کر دیتا ہے، تمہاری کرم نوازیوں کو اتنا عام کر دیتا ہے۔ زمانے والا کہتا ہے مانگتا تھوڑا ہوں حسین زیادہ عطا کرتے ہیں، اس لیے مومن وہ نہیں ہوتا، غوث پاک کا ماننے والا وہ نہیں ہوتا۔ غوث پاک سرکار نے فرمایا جو 40 دن تک نماز نہ پڑھے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ ارے اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو، محمدی ہونا چاہتے ہو، وہ صبح دعا کرو تمہاری زندگی میں کبھی نہ آئے
جس صبح کو تمہاری نماز بھی قضا ہو جائے اور تمہیں قرآن پڑھنا بھی نصیب نہ ہو، اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ وہ روح کو برکتیں عطا کر، صبح شروع ہو تو رب کو سجدہ ریزی کرنے سے، رات ختم ہو تو رب کو سجدہ ریزی کرنے سے، اور جب وقت پریشانی کا آ جائے تو میں کسی اور کے در پر نہ جاؤں، خدا کا قرآن کھول کے سینے سے لگا دوں۔ میرا یہ یقین ہے تمہارا بیٹا مر گیا ہے، تمہاری اولاد اجڑ گئی ہے، تمہیں کہیں سکون نہیں آ رہا، اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن کھول کے سینے سے لگا لو، ایسے لگے گا کہ جیسے محمد کا اثر تمہارے سینے پر آ گیا ہے۔ محمد سے